بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سورۃ ہود پڑھیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے حضرت نوح کو نبی بنا کے بھیجا صرف ان کی قوم کو۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے حضرت ہود کو صرف قوم عاد کے لیے نبی بنائے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، ہم نے حضرت صالح کو صرف قوم سمود کے لیے نبی بنائے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے حضرت شعیب کو صرف مدین بستی یا مدین قوم کے لیے نبی بنائے۔ محسوس کیا آپ نے، ہر نبی ایک قوم کے لیے، ہر نبی ایک بستی کے لیے، ہر نبی ایک شہر کے لیے، ہر نبی ایک برادری کے لیے۔ اور جب باری آئی آمنہ کے لال کی تو قرآن نے رنگ بدل دیا، یہ کسی قوم کے لیے، یہ صرف عرب کے لیے، یہ صرف مکے کے لیے، یہ صرف قریشیوں کے لیے نبی بن کے آئے۔ فرمایا نہیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، سارے نبی ایک قوم کے لیے، اور میرے نبی کی باری آئی تو فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، ہم نے آپ کو سارے لوگوں کے لیے بشیر بھی بنا کے بھیجا ہے، نذیر بھی بنا کے بھیجا۔ آپ ذرا ایک مرتبہ للناس کا لفظ کہیں، خود اپنی زبان سے کہیں۔ میرے نبی کی نبوت کیا ہے؟ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ضمناً ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ کو پسند آئے تو کہنا میں نے اچھی بات کہی۔ میرے نبی کی نبوت للناس، کہو نا، ذرا بولو تو صحیح، للناس۔ اور جب قرآن میرے نبی پر، میرے نبی کے قبلے کا ذکر کرتا ہے، قرآن میرے نبی کے کعبے کا ذکر کرتا ہے، تو قرآن کہتا ہے ان اول بیت وضع للناس، یہ کعبہ بھی کیا ہے؟ للناس ہے۔ اور جب کتاب کا ذکر کیا تو فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ قرآن سارے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ اور جب قرآن نے میرے نبی کی امت کا ذکر کیا تو کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ بیٹا بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، آپ کی توجہ ہے؟ کہوں پھر میں بات، میرے نبی کا قبلہ بھی للناس، میرے نبی پہ اترنے والی کتاب بھی للناس، میرے نبی کی امت بھی للناس، میرے نبی کی نبوت بھی للناس۔ اگر قبلے کے بعد دوسرا قبلہ کوئی نہیں اور قرآن کے بعد دوسری کتاب کوئی نہیں اور امت کے بعد دوسری امت کوئی نہیں تو میرے نبی کے بعد دوسرا نبی بھی کوئی نہیں، اس لیے کہ یہ ساری کیا ہے؟ للناس۔ میرے نبی کی نبوت للناس، کعبہ بھی للناس، باقی نبی ایک قوم کے لیے، ایک برادری کے لیے، اور میرا نبی نبی بن کے آیا ساری کائنات کے لیے۔ جتنے نبی
اپنی قوم سے خطاب کرتے تھے نا، قرآن اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ آپ سورت ہود اٹھائیں، آپ سورت آراف اٹھائیں، کیسے تذکرہ کرتا ہے قرآن۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ، آپ میری طرف توجہ رکھیں، قَالَ يَا قَوْمِ، اے میری قوم، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ۔ ہر نبی جب خطاب کرتا تھا وہ کہتا تھا یا قوم، یا قوم، یا قوم، اے میری قوم، اے میری قوم۔ اور جب باری آئی آمنہ کے لال کی، مولا میں نے کیسے خطاب کرنا ہے، یا اہل مکہ، یا قریش، فرمایا نہیں میرے پیغمبر، اتنا چھوٹا خطاب تیری زبان سے زیب نہیں دیتا۔ مولا پھر میں نے کیا کہنا ہے؟ فرمایا کل، میرے پیغمبر آپ کہیں یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے پوری کائنات کے لوگوں میں تم سب کے لیے نبی بنا کے بھیجا۔ میرے پاس چونکہ وقت نہیں ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں تھوڑے سے وقت میں بہت ساری باتیں کر جاؤں، لہذا میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ آپ قرآن میں، آپ میں سے اکثر لوگ ناظرہ قرآن پڑھنا جانتے ہیں، یہ میرا گمان ہے آپ کے متعلق، بولو تو صحیح، جان دو کہ کون نہیں جان دے؟ اکثر ہمارے بچے پڑھتے ہیں ناظرہ قرآن، دیکھ کے قرآن پڑھتے ہیں۔ جب آپ دیکھ کے قرآن پڑھتے ہیں تو آپ نے وہاں پڑھا ہے یا آدم، پڑھا ہے؟ پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے؟ اللہ نے جب کسی نبی سے بات کرنی چاہیے نا، کسی نبی کو خطاب کیا نا، اللہ نے نام لے کے خطاب کیا، یا آدم، کیا میں نے، اے آدم، یا نوح انہ لیس من اہلک، کیسے خطاب کیا؟ یا نوح، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، کیسے خطاب کیا؟ نام لے کے، نام لے کے، یا موسیٰ، یا داؤد، کیسے خطاب کیا؟ یا داؤد۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ یا عیسی ابن مریم، کیسے خطاب کیا؟ آپ یار میری طرف توجہ کریں، ان کو کچھ نہ کریں، آپ بس آواز ہے یہی ٹھیک ہے، انہیں مطمئن نہیں ہوں۔ آپ سب کو آواز آ رہی ہے نا؟ فیصلہ بات نہیں نہ پہنچانی، اس سے آ رہی تو بچے رہی۔ آپ کو آواز میری آ رہی نا؟ سب کو بات سنیں، بس میری طرف توجہ کریں، توجہ بڑھ جائے تو پھر میری توجہ بڑھ جاتی ہے۔ ہر نبی کو نام لے کے بلایا، یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا زکریا، انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، ایک بچی کو پال رہے ہیں، اسے کمرے میں بند کر کے جاتے ہیں، واپس آئے نا، دروازہ کھولا نا تو بچی کے سامنے بے موسم پھل پڑے ہوئے۔ یہ بزرگ کون ہے؟ ان کا نام ہے زکریا۔ کیا نام؟ زکریا۔ ان کی عمر ہے 120 سال۔ کتنی؟ 120 سال۔ بیوی کی عمر 99 سال، پھر اوپر سے بیوی بانج ہے، بانج۔ 120 سال کی عمر ہے اللہ کے پیغمبر کی، اولاد کوئی نہیں، اللہ کے نبی کے گھر اولاد کوئی نہیں۔ آئے نا اور بچی کے سامنے پھل دیکھے نا تو حضرت زکریا نے کہا انا لک ھذا، انا مکانیہ، علماء جانتے ہیں یہ تو میں سمجھا لیں گے،
انا مکانیہ کیا مانا کریں گے؟ ایک کسی منڈی چ لبدے نہیں تیرے کو لکنی آئے، یا انا زمانیہ مانا کریں گے انہاں دا موسم کوئی نہیں تیرے کو لکنی آئے۔ آگے سے اس بچی نے کہا ہوا من عند اللہ، یہ وہاں سے آئے ہیں جو موسموں کا پابند نہیں ہے، یہ وہاں سے آئے ہیں جو موسموں کا پابند نہیں ہے۔ بچی نے بات کی، حضرت زکریا کے دل میں اتر گئی، مولا پتر لین دا موسم تے میرا بھی کوئی نہیں، عمر 120 سال ہو گئی ہے، بیوی میری بانج ہے، اور اگر تو گرمیوں والے پھل سردیوں میں اس بچی کو بند کمرے میں پہنچا سکتا ہے، جوانی اللہ پتر مینوی بڑھاپے چتا کر دے۔ کس سے مانگ رہے ہیں یار؟ بولو تو صحیح، میں قرآن پڑھ رہا ہوں یار، کس سے مانگ رہے ہیں؟ کون ہے یہ؟ کتنی عمر ہو گئی ہے؟ سورۃ آل عمران پڑھیں گھروں میں جا کے، اور میں ہاتھ باندھ کے نوجوانوں سے کہوں گا اور پڑھے لکھے طبقے سے کہوں گا، خدا کے لیے 16واں پارہ سورۃ مریم اس کا پہلا رکوع جا کے گھروں میں پڑھو، جاؤ۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ دیوبندی عالم کا ترجمہ پڑھو، قطعاً نہیں کہوں گا، میں خود علماء دیوبند سے تعلق رکھتا ہوں، نہیں کہوں گا۔ میں نہیں کہوں گا کسی اہل حدیث عالم کا ترجمہ پڑھو، نہیں کہوں گا۔ آپ کے گھر میں کسی دیوبندی عالم کا ترجمہ ہے، سورت مریم کا پہلا رکوع پڑھو۔ آپ کے گھر میں کسی اہل حدیث عالم کا ترجمہ ہے، پڑھو۔ آپ کے گھر میں کسی بریلوی عالم کا ترجمہ ہے، اٹھاؤ پڑھو۔ میں بڑا فراخ دل خطیب ہوں، آپ کے گھر میں کسی شیعہ عالم کا ترجمہ ہے، اٹھاؤ اور پڑھو، پڑھو تو صحیح۔ 2 شیعہ عالم تو میں بھی جانتا ہوں، مولوی مقبول دہلوی، مولوی فرمان علی، انہوں نے اردو میں قرآن کا ترجمہ کیا، ہم نے وہ ترجمہ پڑھا۔ آپ قرآن کا ترجمہ پڑھیں تو صحیح، قرآن کے قریب تو آئیں۔ یہ ساری زندگی سیف الملوک ہی پڑھنی جائے، یہ ساری زندگی وارث شاہ دی ہیری پڑھنی جائے، ساری زندگی بلے شاہ دا کلام ہی پڑھنا جائے، اللہ کا کلام نہیں پڑھو گے؟ جاؤ، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، چھوڑ دو دیوبندی کیا ہیں، کسی کے پیچھے نہ چلو، اللہ کے قرآن کے پیچھے چلو، چلو تو صحیح۔ اللہ کا پیغمبر بیٹا مانگ رہا ہے، کس سے؟ ربے، ذرا ربے کا تو منع کرو۔ ربے انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا، مولا میریاں ہڈیاں کمزور ہو گئیاں، مولا انہاں دی رس مک گئی، طاقت ختم ہو گئی، میرے سر دے وال چٹے ہو گئے، بیوی میری بانجے، ولم اکن بدعائک رب شقیہ، مولا میں تجھ سے مانگ کے آج تک کبھی محروم نہیں رہا ہوں۔ کس کو پکار رہے ہیں؟ کس سے بیٹا مانگ رہے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ قرآن ہے یہ، اور کون ہے مانگنے والا؟ وَلَمَّ كُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، شقیہ کا معنی علماء نے محروم کیا، لیکن شقیًا کا معنی محروم نہیں ہوتا، شقیًا کا معنی ہوتا ہے بدبخت، اس کے مقابلے میں ہوتا ہے سعید، سعید بخت والا، شقی بدبخت۔ علماء کرام تو زیادہ معزوز ہوں گے، میری طرف توجہ کریں گے تو انشاءاللہ۔ شقیًا کا معنی ہے بدبخت، بے دعائی کی جو با ہے یہ سببیہ ہے، با سببیہ بنا کے میں معنی کرنے لگا ہوں، پسند آئے تو علماء بھی کہیں بے بندیال بھی اچھا معنی کر گیا ہے۔ حضرت زکریا کہتے ہیں وَلَمَّ كُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، مولا اس گھڑی میں میں تجھے پکارنے کی وجہ سے بدبخت نہیں بنا،
میں اس لیے بدبخت نہیں ہوں کہ میں تجھے پکار رہا ہوں، میں کیوں بدبخت بنوں جو مصیبت میں تجھے پکار رہا ہوں؟ بدبخت تو وہ ہے جو تجھے چھوڑ کے اوروں کو پکارتا پھرتا ہے۔ حضرت زکریا نے کس کے سامنے التجا کی تھی؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ میں کہتا ہوں میرا ترجمہ تو نہیں ماننا آپ نے، نہ مانیے گا، جائیے جی سالم کا ترجمہ آپ کے گھر میں ہے، اٹھائیے گا، پڑھیے گا سورت مریم کو۔ مولا بیوی میری بانج ہے، میری ہڈیوں کی رس ختم ہو گئی، مولا ایک بیٹے کا سوال ہے، رب حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ اللہ نے کہا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ۔ کیسے آپ کو سمجھاؤں یار؟ اللہ نے جواب میں آخیا میرا پیغمبر گھٹ منگے آئی، دامن دے مطابق منگے آئی، ظرف دے مطابق منگے آئی، اور میں نے دینا ہے رحمت کے مطابق۔ تو نے اپنے ظرف کے مطابق مانگا، میں نے اپنی رحمت کے مطابق دینا ہے۔ تو نے بیٹا مانگا ہے، میں بیٹا بھی دوں گا، آسمانوں سے نام رکھ کے دوں گا، بڑا ہو جائے گا تو اس کے سر پہ نبوت کا تاج بھی پہنا دوں گا۔ حضرت زکریا کو خوشخبری مل گئی۔ سچی سی بات کرو، بندے دی عمر 120 سال ہوئے، ہڈیاں دی رس مک گئی ہوئے، سر دے وال چٹے ہون، بیوی دی عمر 99 سال ہوئے، اتو بیوی بانج ہوئے، اس 120 سال دے بڈھے نو اللہ آکھے تین پتر دیاں گے، تجھے پتر۔ اس بزرگ کی خوشی کی کوئی انتہا؟ اندازہ لگا سکتے ہو؟ لگا سکتے ہو اندازہ اس کی خوشی کا؟ جب اللہ نے کہا نا بیٹا دیں گے تو حضرت زکریا کہتے ہیں انا یکون لی غلام، مولا پتر کنجے؟ کوئی محسوس تو کرو یار، اس کان سے سنتے ہو، اس کان سے باہر نکال دیتے ہو، قرآن تو کتاب ایسی ہے جو دل میں اترتی ہے، ذرا محسوس تو کرو، ذرا فرق تو دیکھو، فرق تو دیکھو، خالق کون ہے اور مخلوق کون ہے، رازق کون ہے اور مرزوق کون ہے، معبود کون ہے اور عابد کون ہے، اس کی بے نیازیاں دیکھو۔ وہ کہتا ہے بیٹا دیں گے، بیٹا دیں گے، اس کا فقر اور فقیری دیکھو، یہ کہتا ہے مولا کنیے انا انا، مولا بیٹا کیسے؟ میں جوانی چڑھاں گا، مولا پتر کنیے، میں دوئی شادی کراں گا، مولا بیٹا کیسے ہوگا؟ کالا کذالک، کذالک، کذالک کا معنی ہے اسی طرح، کذالک کا معنی اسی طرح، یہ تشبیہ ہے، کاف للتشبیہ، اسی طرح۔ جب آپ تشبیہ دیتے ہیں نا اسی طرح، تو پھر بتانا پڑتا ہے جس طرح، یہ کام اسی طرح ہو گیا جس طرح وہ ہو گیا۔ یہاں اللہ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ اللہ کہنا چاہتے ہیں تین نہیں بنایا زکریا، تو بھی تے دنیا تے کوئی نہیں سائیں، تو تجھے نہیں بنایا تو تین بنا لیا تے تیرا پتر نہیں بنا سکتے۔ ایک ترجمہ ہم نے کیا، ہم نے کہا کاف تشبیہ کا نہیں ہے، کاف ہے لبیان الکمال، کاف لبیان الکمال، معنی کریں گے یوں ہی، کیا معنی کریں؟ یوں ہی۔ کاف لبیان الکمال کا مطلب یہ ہے میرے پیغمبر تیری عمر 120 سال ہوئے، ہڈیاں دی رس مک گئی ہوئے، سر دے وال چٹے ہومن، طاقتاں ختم ہو گئی ہومن، بیوی دی عمر 99 سال ہوئے، اتو بیوی بانج ہوئے، پھر پتر دے بیے، ایو تو ساڈا کمال ہے، یہی تو ہمارا کمال ہے۔ شان رسالت، شان اہل بیت، شان
اب حضرت زکریا کو یقین ہو گیا بھائی بیٹا تو ہوگا. میں نے کہا نا سورت مریم پڑھنی ہے, خدا کے لیے پڑھو تمہارے عقیدے درست ہو جائیں, صرف ایک رکوع پڑھ کے درست ہو جائیں. اب یقین ہو گیا بھائی بیٹا تو ہوگا. تو حضرت زکریا کہتے ہیں مولا کوئی نشانی تو دس, جدا پتر آن والا ہووے تے مینوں بھی پتہ لگے بھائی پتر آن والا, کوئی نشانی دس کس کی, بیٹے کے ہونے کی. بیوی کہاں ہے گھر میں, بیوی کہاں ہے گھر کے سین میں, بیوی کہاں ہے گھر کے کمرے میں, سامنے وہ ہو گئی ہے امید سے اس کے ہاں ہونے والا ہے بیٹا, یہ پوچھتا ہے نشانیاں. اللہ نے فرمایا جڑے پتر دے ہون دیاں نشانیاں پوچھے نا او عالم الغیب نہیں ہوندا. عالم الغیب نہیں ہوتا, اسے ہر چیز کا پتہ ہو. وہ تو خود پوچھ رہا ہے مولا میں نے کوئی نشانی دس جدا پتر آن والا ہوئے تے میں نے بھی پتہ لگے. اللہ بھی بھائی بڑی نشانی دسی, خدا دی قسم ہے اللہ بھی بڑی نشانی دسی. اللہ نے فرمایا جب بیٹا آنے والا ہوگا نا اس کے 3 دن پہلے ہم تیری زبان بند کر دیں گے. او کوئی سن بھی رہے ہو کہ کوئی نہیں سن رہا. آپ ذکر کریں گے دنیا کی کوئی بات نہیں کر سکیں گے. یہ زبان ہوے نا بند تے سمجھی ہن پتر آنا لا. اللہ نے مسئلہ سمجھایا, اوے لوگو جن کو تم مشکل کشا سمجھ کے پکارتے ہو ان کی تو زبانیں بھی ان کے قبضے میں نہیں ہیں. میں چاہوں تو بولنے دوں, میں نہ چاہوں تو بولنے دوں. میں نے کہا نا سورت مریم گھروں میں جا کے پڑھو تمہارے عقیدے درست ہو جائیں, تمہیں پتہ چلے کہ الہ کون ہے, تمہیں پتہ چلے کہ سارے اختیارات کس کے پاس ہیں. یہ تھوڑا سا میں نے توحید کو ٹچ دینا تھا. آج کل ٹچ دینے کا بڑا رواج ہے, سیاست مذہب دا ٹچ, تھوڑا جہا میں عظمت مصطفیٰ توحید دا ٹچ دے. ہر نبی کو نام لے کے بلایا. آئیے اپنے موضوع پر. ہر نبی کو نام لے کے بلایا. جتنے لوگ بیٹھے ہو, جتنے حافظ ہو غیر حافظ ہو قرآن پڑھتے رہتے ہو, خدا لگتی بات کہیے پورے قرآن میں کسی جگہ پہ اللہ نے میرے نبی کو یا محمد کہہ کے بلایا؟ بولو تو صحیح یار. باقی ہر نبی کو کیسے بلایا؟ یا آدم ہو, یا ابراہیم ہو, یا موسیٰ, یا زکریا, یا داؤد ہو, یا یحییٰ, کسی جگہ پہ بھی رب نے میرے نبی کو نام لے کے نہیں بلایا. بلکہ جس طرح محب اپنے محبوب کی اداؤں کے تذکرے کرتا ہے, رب نے بھی میرے نبی کی اداؤں کے تذکرے کیے. یہ کمبل تان کے سو گیا, اس نے کہا یا ایھا المزمل, ایھا المزمل. یہ چادر تان کے لیٹ گیا, اس نے کہا یا ایھا المدثر, یا ایھا النبی, یا ایھا الرسول, یاسین طٰہٰ. میرے نبی کو صفات سے بلایا, نام سے. دیکھا ہے میرے نبی کا مقام, دیکھا ہے میرے نبی کا احترام, دیکھا ہے میرے نبی کا ادب, سارے نبیوں سے انوکھا احترام. کیوں بھائی؟ جو چھوٹے لوگ ہوتے ہیں چھوٹے, یہ بڑے لوگوں کو نام لے کے بلاتے ہیں. بیٹا باپ کو, شاگرد استاد کو, مرید مرشد کو, پوتا دادے کو بلاتے ہیں نام لے کے. اور اگر بلائے تو مطلب باپ جا رہا ہے, باپ کا نام ہے اسلم, مثلا اسلم, اور پتر پچھو آ کے اوے اسلم. ہوں اے فتوا تے میرے کو نہ لواؤ, یہ فتوا تساں لاؤ نہیں.
لاؤ نا فتوا اس دیتے. بے ادب تو بڑا یار مہذب سا لفظ ہے بے ادب. گستاخ اور بولو بول دے جاؤ. اجڈ جاہل بدتمیز. ہو سکتا اسلم ہی پیچھا مڑ کے آ کے او حرام دیا. اسلم ہی مڑ کے آ کے او حرام دیا. چھوٹے لوگ بڑوں کو نام لے کے نہیں بلایا کرتے. میں نے بات تو بڑی کر دی. بڑے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ چھوٹوں کو نام لے کے بلا لیتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. باپ بیٹوں کو کیسے بلاتا ہے؟ نام لے کے. استاد شاگردوں کو نام لے کے. پیر صاحب مریدوں کو نام لے کے. دادا پوتے کو نام لے. کوئی بے ادبی نہیں, کوئی گستاخی نہیں. بڑے لوگ چھوٹوں کو نام لے کے بلا لیا کرتے ہیں. بندیال بھی بڑی بات کرنے لگا ہے. بڑے لوگ چھوٹوں کو نام لے کے بلا لیا کرتے ہیں. کوئی بے ادبی نہیں ہے. میرا نبی سب سے اعلیٰ, میرا نبی سب سے برتر, میرا نبی سب سے بالا قدر, میرا نبی سب سے اونچا, میرا نبی 14 طبقوں کا سردار نبی ہے. میرا نبی نوریوں, ناریوں, خاکیوں, ازلیوں, ابدیوں, عرشیوں, فرشیوں سے اعلیٰ ہے. لیکن رب سے تو بولو رب سے تو نیچے ہے. وہ تو اللہ اکبر ہے, وہ تو الکبیر ہے, وہ تو المتعال ہے. رب جو ہے وہ اونچا ہے, اعلیٰ ہے, اوپر ہے. اور جو بڑے ہوتے ہیں وہ نام لے کے بلا لیتے ہیں. کوئی گستاخی نہیں ہوتی, کوئی بے ادبی نہیں ہوتی. رب بھی بلا لیتا نا تو کوئی بے ادبی نہیں تھی. لیکن رب نے کہا او میرے نبی کے امتیوں, اپنے نبی کا ادب دیکھو, اپنے نبی کا احترام دیکھو, اپنے نبی کی عزت دیکھو. باوجود بڑے ہونے کے پھر بھی میں نے پورے قرآن میں تمہارے نبی کو نام لے کے کبھی نہیں بلایا. کسی جگہ پہ بھی یا محمد کہہ کے رب نے نہیں بلا, لقبوں سے بلا. میرا نبی سب سے اعلیٰ ہے. میں قرآن سے ثابت کر دوں, سارے نبیوں سے میرا نبی ممتاز ہے, سارے نبیوں سے میرا نبی منفرد ہے, سارے نبیوں سے میرا نبی اعلیٰ ہے. اللہ نے اس کا ذکر کیا, اللہ نے خود اس فرق کو ملحوظ رکھا. بس میں تھوڑی سی بات اور کرنا چاہتا ہوں. مجھے وقت کا احساس بھی ہے اور آپ کا بھی مجھے احساس ہے اور اپنا بھی مجھے احساس ہے. بس دوسرا ٹاپک ایک بیان کرنا چاہتا ہوں, پھر کبھی آیا تو اس کی تفصیل بھی کر دوں گا. میرا نبی سب سے اعلیٰ, بے شک تو کہو, آواز آئے ذرا. میرا نبی سب سے اعلیٰ. جس طرح میرا نبی سب سے اعلیٰ ہے نا, میرے نبی کو ملنے والی ہر شے بھی اعلیٰ. میرا نبی سب سے اعلیٰ, میرے نبی کو ملنے والی ہر شے اعلیٰ. میرا نبی سب سے اعلیٰ, میرے نبی کے معجزے سارے نبیوں سے اعلیٰ. میرا نبی سب سے اعلیٰ, میرے نبی کو ملنے والا قرآن, میرے نبی کو ملنے والی کتاب سب سے اعلیٰ. میرا نبی سب سے اعلیٰ تو پھر میرے نبی کے یار بھی سب سے اعلیٰ. میرا نبی اعلیٰ, میرا نبی اعلیٰ, میرے نبی کے یار بھی سب سے اعلیٰ. کسی نبی کو ایسے یار نہیں ملے ایسے یار کسی نبی کو. من سلوا اترا تھا, من سلوا. اشارہ کر رہا ہوں تفصیل میں نے کہا میں جا نہیں سکتا. کھانے کے لیے من سلوا, سائے کے لیے بادل, راستے کے لیے سمندر نے راستے دے دیے. پانی پیاس لگی تو پتھروں سے چشمے. نعمتیں دیکھیں, نعمتیں بنی اسرائیل پر, حضرت موسیٰ کی قوم پر نعمتیں دیکھیں. اللہ نے کہا وہ بیت المقدس پہ ایک قوم عمالقہ قابض ہے,
तुम जाओ जिहाद करो, मैं तुम्हें फतह दे दूंगा। हजरत मूसा ने कौम से कहा चलो, उन्होंने कहा फज़ा बनता व रब्बो का, तू जा तेरा रब जाए, हम यहाँ बैठे हुए हैं, जाओ ते लड़ो, जेले फतह हो जाए ते साडे वाले पासे भी सनेहा भेजना। ये कौन सी कौम है जिनको खाने के लिए मन सलवा मिलता है, समंदर रास्ते देती हैं, पत्थरों से चश्मे जारी होती हैं, बादल साए करती हैं, और इधर मेरे नबी के यार 24 घंटों में खाने के लिए एक खजूर, फिर खजूर की गुठलियां, फिर दरख्तों के पत्ते, 36 बंदों के लिए एक सवारी, पाँव में जूतियां कोई नहीं, वसाइल कोई नहीं, निकले मदीने से 70 बंदों का काफिला जा रहा है, उसका रास्ता रोकना है। काफिला कन्नी कतरा के निकल गया और अबू जाल 1000 का लश्कर लेके सामने आ गया, हथियारों से लैस हैं। ये 313 हैं, ये 313 हैं, 70 आदमियों का रास्ता रोकने के लिए निकले थे। इनके पास 2 तलवारें हैं, तीर कोई नहीं, घोड़े कोई नहीं, ऊंट कोई नहीं, असलिया कोई नहीं। मेरे नबी ने कहा बताओ मदीने वापस पलट जाएं, तैयारी करके आए, अबू जाल का लश्कर सामने आ गया है, बताओ क्या करना चाहिए। मेरे नबी के इस जवाब में सबसे पहले वही उठा जिसका हर मामले में पहला नंबर हुआ करता था। मेरे आका ने फरमाया अबू बकर बैठ जाओ, तैनते मैं हिजरत वाली रात ही आजमा चुकी, जब तूने हर चीज तज के रख दी थी। मैं मुहाजिरीन को आजमा चुका हूँ, जिन्होंने मेरे लिए वतन छोड़ा, घर बार छोड़ा, दुकानें छोड़ी। मदीने के अंसार जो थे ना, वो समझ गए नबी पाक हमें ज़रा टेस्ट करना चाहते हैं, भाई मदीने दे अंसारां दा की ख्याल है। अंसारियों का सरदार उठा, उसने कहा या रसूल अल्लाह असा मूसा दी कौम नहीं, जो कहेंगे तू जा और तेरा रब जाए और जाके लड़ो, हम आपके आगे पीछे दाएं बाएं चारों तरफ से लड़ेंगे, जो माल आप ले लेंगे वो माल हमें अपने माल से ज्यादा पसंदीदा होगा। आप आग जलाएं और हमें हुक्म दें, हमें छलांगे लगाने का हुक्म दें तो हम छलांगे लगा देंगे। मेरा नबी सबसे आला तो मेरे नबी के यार भी सबसे आला, मेरा नबी सबसे आला, मेरे नबी की अज़वाज भी सबसे आला, मेरे नबी सबसे आला, मेरे नबी की बेटियां भी सबसे आला। मेरा नबी सबसे आला तो मेरे नबी के नवासे भी सबसे आला। मेरा नबी जो आला है तो फिर मेरे नबी के नवासे भी सबसे आला। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। मोहम्मद आमिर अजीज़, मोहम्मद अनवर हाजी अब्दुल अजीज़, इनके दादा दादी नाना नानी ज़फ़र साहब, इनके लिए भी हम दुआ करेंगे। दुआ करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। ये जितने अहबाब का, भाइयों का, बुज़ुर्गों का, इनकी माएँ, नानियाँ, दादियाँ, जिसका ज़िक्र इन्होंने किया, इनके लिए भी दुआ करें। और कंजूसी न करें, बुखल न करें। हम अल्लाह की रहमत को क्यों महदूद करें, हम इसको ज़रा वसी करें। जितने हमारे बुज़ुर्ग, जितने हमारे भाई, जितनी हमारी माएँ, जितनी हमारी बहनें, मोमिन मुसलमान अल्लाह के पास चले गए, या अल्लाह तू सबकी मग़फ़िरत कर, या अल्लाह सबकी अगली ज़िंदगी आसान कर। जिनमें ये भी शामिल, जिनके मैंने नाम लिए ये भी उन्हीं में शामिल। मेरे अल्लाह सबकी अगली ज़िंदगी आसान फरमा। या अल्लाह ये फौत शुदा जो बुज़ुर्ग हैं, हमारी माएँ, बहनें और हमारे भाई हैं, या अल्लाह तेरे पास चले गए हैं,
ان کے ساتھ پیار کا معاملہ کرو، یا اللہ ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرو، یا اللہ ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرو، یا اللہ ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرو، یا اللہ اگر ان میں سے کوئی، ان میں سے یا جن جن کا میں نے ذکر کیا، یا اللہ ان میں سے کوئی اپنے گناہوں کی وجہ سے خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے وہ تیری پکڑ میں ہیں، تو یا اللہ ہم درخواست کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں، تو رحمت فرما دے اور تو ان کی مغفرت فرما دے، یا اللہ ان کی مغفرت فرما دے، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما، یا اللہ ہم جتنے مومن مسلمان ہیں ہمارا خاتمہ بالایمان فرما، یا اللہ ایمان کی حالت میں موت دے، کل ایمان کی حالت میں اٹھا، کل ایمان کی حالت میں اٹھا، اپنے پیارے پیغمبر کے حوض کوثر سے جام عطا فرما، آپ کے جھنڈے کے نیچے جگہ دے دے، آپ کے جھنڈے کے نیچے جگہ دے دے، یا اللہ ہمیں آپ کی شفاعت نصیب فرما، یا اللہ ہمیں آپ کی شفاعت نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما دے، یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ دے، جن پہ قرض ہے ان کو قرضہ اتارنے کی توفیق دے، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار مہیا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد کی دولت دے دے، جن پر غلط مقدمات ہیں ان کو یا اللہ رہائیاں عطا فرما، بڑے بندے پریشان ہیں، لوگ پریشان ہیں، مالی حالت کی وجہ سے بڑے لوگ پریشان ہیں، کئی لوگ اپنے بچوں کو قتل کر رہے ہیں، گولیاں مار رہے ہیں، بھوک کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے، یا اللہ اپنی رحمت سے پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرما دے، یا اللہ اپنی رحمت سے جتنے پریشان حال لوگ ہیں میرے اللہ ان کی پریشانیاں اولاد کی وجہ سے ہے یا مال کی وجہ سے یا دولت کی وجہ سے، یا اللہ جس وجہ سے بھی وہ پریشان ہیں، رشتے بعض لوگوں کے نہیں ہوتے ہیں، ان کی بچیوں کے رشتے نہیں ہوتے ہیں، یا اللہ جس وجہ سے بھی لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے، یا اللہ تمام پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرما دے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم